بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گل گل کہاں ہو بیٹی؟ میں کاٹیج کے پیچھے بنے باغیچے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی کبھی وہ اسی طرح غائب ہو جایا کرتی تھی۔ میں یہاں ہوں پاپا، اپنی دوست کے ساتھ، اس نے پھولوں کے کنج سے آواز دی تو میں تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پھولوں کا ڈھیر ایک جگہ رکھے ہوئی تھی۔ گل اندام، بیٹے یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ مجھے بتائے بغیر کہیں کھیلنے چلی جاتی ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ پاپا، میں اپنی دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے آپ کی دوست بیٹا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے گلاب کے پودے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے تو بیٹھی ہوئی ہے۔ پاپا، میری دوست نا بالکل مما جیسی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گلاب کے پودے کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آخر کون تھی وہ جو گل اندام کو نظر آتی تھی مگر مجھے نہیں دکھائی دیتی تھی؟ مجھ سے وہاں مزید کھڑا نہ رہا گیا۔ میں گل کو گود میں اٹھائے ہوئے تقریباً بھاگتا ہوا کاٹیج میں آ گیا۔ اپنے پیچھے میں نے ایک نکرئی کہکہا ضرور سنا تھا، مگر مجھ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندر آ کر میں نے گل کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود پانی پینے لگا۔ گل اندام اپنی بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں میں حیرت سموئے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل اس کی ماں کی طرح تھیں، جس کی محبت میں مبتلا ہو کر میں نے اس گناہ عظیم کا ارتکاب کر لیا تھا جو آج میرے سامنے سانپ کی طرح پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا نام وقار عظیم ہے۔ ویسے تو میرا پیشہ انجینئرنگ تھا اور میں نے اپنی کمپنی بھی بنائی ہوئی تھی، مگر بہت عرصہ پہلے میں دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے اکتا کر اس جنگل میں کاٹیج بنا کر رہنے لگا تھا۔ مجھے یہاں پر بہت سکون ملتا تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے میں ہر فکر سے بے نیاز تھا۔ 50 سال کی عمر تک تو میری زندگی یوں ہی گزرتی رہی، لیکن ایک دن میری اس ٹھہرے تالاب جیسی زندگی میں گویا کسی نے کنکر پھینک دیا اور اس میں ہلچل مچ گئی۔ ایسا تب ہوا تھا جب میں نے یاسمین کو دیکھا تھا۔ درمیانی قد، گوری رنگت اور خوبصورت سیاہ آنکھوں والی یاسمین کو دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی عورت میں دلچسپی نہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن جانے یاسمین میں ایسی کیا بات تھی جو وہ سیدھے میرے دل میں اتر گئی۔ وہ اس جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر آئی تھی۔ میرے کاٹیج کے قریب پہنچتے ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ایسے میں یاسمین نے میرے کاٹیج کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اس وقت اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ دست کی آواز پر بیزاری سے دروازہ کھولا، مگر سامنے نظر پڑتے ہی میری ساری بیزاری اڑن چھو ہو گئی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ میری نظروں سے کنفیوز ہو کر اس نے کہا، سر، کیا آپ ہماری تھوڑی سی مدد کریں گے؟ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہم میں سے کسی کو بھی اس کی پرابلم سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز ہماری مدد کیجیے۔ میں جو اس کی آواز کی سرگم میں گم تھا، اس کے چپ ہونے پر چونکا۔ میں نے کہا، جی کیوں نہیں، میں دیکھتا ہوں چل کر۔ میں نے جلدی سے کہتے ہوئے باہر نکل کر دیکھا۔ وہ سب ایک کار میں آئی تھیں۔ میں نے بونٹ اٹھا کر دیکھا۔ انجن میں معمولی سی خرابی تھی جسے میں نے چند منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ سب میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، اگرچہ باقی تینوں لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں، لیکن میری آنکھیں بار بار یاسمین کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھی۔ کچھ خاص تھا اس لڑکی میں جس نے مجھ جیسے زاہد خشک انسان کے دل پر بھی آگ لگا دی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بولی، بہت شکریہ آپ کا سر۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، وقار عظیم ہے میرا نام۔ اوہ، میرا نام یاسمین ہے۔ اس معمولی سے تعارف کے بعد وہ چلی گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا ہو۔ اس دن کے بعد سے میرا سارا سکون ختم ہو گیا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ مجھے ہر جگہ یاسمین کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر میں واپس شہر میں آ گیا۔ یہاں پر آ کر میں نے کار کے نمبر کے ذریعے اس کے گھر کا پتہ چلا لیا۔ وہ ایک پروفیسر کی بیٹی تھی اور یہ جان کر میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور آنے والے چند ماہ میں شادی بھی متوقع تھی۔ اس کے باوجود میں قسمت آزمائی کے لیے اپنا رشتہ لے کر اس کے باپ کے پاس پہنچا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی بیٹی اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر چکی ہے۔
اس لیے میں اس کا خیال دل سے نکال دوں تو بہتر ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموشی سے چلا آیا۔ میں چاہتا تو اپنی دولت کے بلبوتے پر بھی اسے اغوا کروا سکتا تھا، مگر اس طرح میں یاسمین کے جسم کو تو پا لیتا مگر اس کی محبت کو حاصل نہ کر سکتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میری بے چینی اور اضطراب کو دیکھ کر میرا پرانا نوکر اسلم، جو میری عدم موجودگی میں میرے بنگلے کی دیکھ بھال کرتا تھا، ایک دن بول پڑا، صاحب جی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان اور اداس کیوں رہنے لگے ہیں؟ میں نے افسردگی سے کہا، بس یوں ہی اسلم۔ وہ میرا وفادار ملازم تھا مگر میں اس پر صورتحال ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسلم کے بار بار پوچھنے پر مجھے مجبوراً اسے سب کچھ بتانا ہی پڑا۔ اسلم نے پہلے تو محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری سے بتانے لگا، صاحب جی ایک حل ہے، اگر آپ دل مضبوط کریں تو وہ بی بی آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گی اور آپ جو چاہیں گے وہ کرے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، ایسا کیا حل ہے؟ اس نے کہا، ایک عامل صاحب ہے، بہت زبردست عمل کرتے ہیں، لڑکی کچی ڈور سے بندھی ہوئی آپ کی طرف کھچ کر چلی آئے گی۔ میرا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ میں نے کہا، اسلم یہ عامل لوگ تو برسوں سے ایسے دعوے کرتے دیکھے ہیں مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف پیسے بٹورنے کا بہانہ ہے۔ اسلم نے کہا، نہیں صاحب جی ایسا ہوتا ہے، میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پہلے تو میں ٹال مٹول کرتا رہا لیکن پھر سمجھ آیا کہ اس کے سوا اب کوئی اور راستہ نہیں بچا، اس لیے میں اسلم کو ساتھ لے کر اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے جس جگہ لے گیا تھا وہ شہر میں ہی دور دراز کی ایک کچی بستی تھی۔ یہاں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے، بدبو اتنی شدید تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ہمیں گاڑی اس بستی کے باہر ہی چھوڑنی پڑی کیونکہ گلیاں بہت پتلی اور تنگ تھیں، جن میں سے 2 آدمی بھی بمشکل چل سکتے تھے۔ ہم ایک پرانے اور خستہ حال مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ اسلم نے دروازے پر دستک دی تو ایک دبلا پتلا سا نوجوان نکلا اور ہمیں اندر لے گیا۔ اندر بھی نیند تاریکی اور بدبو چھائی ہوئی تھی۔ ایک اندرونی کمرے میں ایک ننگ تڑنگ سا بندہ بیٹھا تھا، اس کی رنگت الٹے توے کی طرح سیاہ تھی، چہرے پر نحوست کے آثار تھے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بابو، ہمارے آستانے پر تمہیں کیا چیز کھینچ لائی؟ میں نے خود کچھ بتانے کے بجائے اسلم کو اشارہ کیا اور اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے اسلم کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے کہا، دیکھ بابو، تیرا کام تو پکا ہو جائے گا، تیری من پسند لڑکی خود چل کر تیرے پاس آئے گی، لیکن ایک شرط ہے ہماری، اگر تو اسے پوری کرنے کا وعدہ کرے تو ہی ہم تیرے کام کے لیے چلا کاٹیں گے۔ میں نے بے چینی سے کہا، تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، مگر میں یاسمین کو اپنے سامنے اور اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مکروسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پہلے شرط تو سن لے بابو جی، اتنا اتاولا مت ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہے تمہاری شرط؟ اس نے کہا، تم اس لڑکی سے جب شادی کرو گے تو لازمی بات ہے تمہارے بچے بھی ہوں گے، لیکن تمہاری پہلوٹی کی اولاد تمہیں میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہا، کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں اپنا بچہ تمہیں کیوں دوں گا؟ مجھے غصہ آنے لگا مگر وہ اسی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سوچ لو بابو، یا تو اپنی ایک اولاد قربان کر کے اپنی محبوبہ کو پالو یا پھر بچا کچا جیون اس کی یاد میں آہیں بھرتے گزار دو۔ وہ کمبخت صرف جادو کا ہی نہیں، انسانی نفسیات کا بھی ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایسا پتہ کھیلا جس کے نتیجے میں مجھے ہار ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ یوں اپنی ایک اولاد کا سودا کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ اس جادوگر کا کہا سچ ثابت ہوا۔ ٹھیک 7 دن کے بعد ایک روز میرے بنگلے پر یاسمین چلی آئی۔ وہ رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے بنگلے میں دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ میں نے اس کا رشتہ مانگا تھا اور اس کے باپ نے انکار کر دیا تھا، اور شاید اس نے خود بھی۔ میں نے کہا، یاسمین تم اس وقت یہاں، خیریت تو ہے؟ یاسمین خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں ہو۔ یاسمین کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، یاسمین بتاتی کیوں نہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک ہی مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ وہ بہت درد انگیز انداز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی۔ آخر اس وقت وہ یہاں کیوں آئی تھی؟
اور اس طرح کیوں رو رہی تھی؟ میں اسے بازو کے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، وقار، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھ سے شادی کر لے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آخر یہ کس طرح ہو گیا تھا؟ کل تک وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی تھی اور آج مجھ سے شادی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پھر مجھے اس جادوگر کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا تیری من پسند لڑکی خود چل کر تیرے پاس آئے گی۔ اس کی بات 100% سچ نکلی۔ میں اس جادوگر کے جادو کا دل سے قائل ہو گیا۔ ہم دونوں میرے بیڈ روم میں چلے گئے۔ وہ رات یاسمین میرے پاس ہی رہی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ گھر والے، ماں باپ ہی نہیں، اس کے ذہن سے تو گناہ و ثواب تک کا تصور مٹ گیا تھا۔ اس لیے جو میں نے چاہا وہ وہی کرتی رہی۔ اگلے دن ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور ایک خط کے ذریعے اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کے بعد ہم دونوں اس جنگل کے کاٹیج میں آ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے وجود میں گم رہے اور وقت گزرتا گیا۔ میں اس جادوگر اور اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھول چکا تھا، لیکن 1 سال بعد جب ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ میری بیٹی بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس کی حرکتیں اتنی دلچسپ ہوتی تھیں کہ دل چاہتا تھا کہ بس اسے دیکھتا ہی رہوں۔ وہ کسی پھول کی طرح نازک تھی، اس لیے میں نے اور یاسمین نے اس کا نام گل اندام رکھا تھا۔ یاسمین مجھ سے اب بھی محبت کرتی تھی، مگر کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کہیں کھوئی سی ہو، جیسے وہ میرے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہو۔ ایسے میں کچھ شرمندہ سا ہو جاتا، مگر کبھی بھی اس پر کچھ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ایسی ہی کیفیت دیکھ کر میں اس سے پوچھ بیٹھا، یاسمین کیا بات ہے؟ تم اتنی گمسم کیوں رہتی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ اس نے الجھے ہوئے سے انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کیوں وقار، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہر وقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے، سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس جادوگر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اس سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اور گل اندام کو چھوڑ کر چلی گئی۔ گل اندام کی پیدائش کے بعد وہ صرف 2 مہینے ہی جی سکی۔ اس کی موت کے بعد میرا دل دنیا کی ہر رنگینی سے اکتا گیا تھا۔ میں بار بار اللہ کے حضور یاسمین پر جادو کروانے پر معافی مانگتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے وہ جادوگر یاد آتا اور میں بے چین ہو جاتا۔ میرے دل کو ہر وقت یہ کھٹکا سا رہتا تھا کہ اگر وہ جادوگر یہاں بھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے مجھ سے میری بیٹی مانگ لی تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال مجھے ہمیشہ لرزا دیتا۔ میں نے شہر سے ہر رابطہ منقطع کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جادوگر میری بیٹی تک پہنچے۔ وقت گزرتا رہا اور گل اندام 7 سال کی ہو گئی، لیکن میری ہر احتیاط اس وقت بیکار ہو گئی جب ایک صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر سانس رک گئی کہ میرے سامنے وہی جادوگر کھڑا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، کیوں بڑے میاں، حیرت ہو رہی ہے مجھے دیکھ کر؟ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ہنسنے لگا، ارے اتنا عرصہ تو نہیں گزرا، اتنی جلدی اپنا وعدہ بھول گئے ہو؟ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی کی کل متاع کو لے جانے کی بات کرتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پچھتاوے کے بچھو مجھے بار بار ڈنک مارتے تھے۔ کاش میں نے وہ سب کیا ہی نہ ہوتا۔ کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا اور اپنے کیے کو بدل سکتا۔ یہی سوچ بار بار میرے ذہن میں ابھر آتی، مگر افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میں نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو مجھ پر رحم کرو، یہ میرے جینے کا واحد سہارا ہے، اسے مجھ سے مت چھینو۔ مگر اس پر میری التجاؤں اور آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھ سے لپٹی ہوئی میری پیٹھی پر ڈالی اور کہنے لگا، دیکھ بڈھے، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، خود کو اذیتناک موت سے بچا لو۔ 2 دن کے بعد میرے چیلے تجھ سے تیری بیٹی کو لینے آئیں گے۔ اگر وہ خالی ہاتھ پلٹے تو تیرا جو حشر میں کروں گا وہ تو شاید تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے بھیجتے ہوئے کہا، میں تمہارے شیطانی مقاصد کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دے سکتا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر میری بیٹی کو مجھ سے نہیں چھین پاؤ گے۔
اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور پھر وہ کہکہا لگا کر بولا، یہ بات تو تمہیں کئی سال پہلے اس کی ماں پر جادو کرواتے ہوئے سوچنی چاہیے تھی، مگر تب تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اب مکر رہے ہو۔ نہیں بڑی میاں، میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری بیٹی کو تو میں لے کر ہی جاؤں گا، اور ہاں، بھاگنے یا کہیں اور چھپنے کی کوشش کرنا ہی بیکار ہے۔ تم اس جنگل سے نکل ہی نہیں سکو گے۔ غصے سے اس کا چہرہ اور بھیانک ہو گیا، آنکھیں خون اکلنے لگی۔ وہ مجھے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے رونے لگا۔ گل نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو معصومیت سے پوچھنے لگی، پاپا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے پیار سے اس کا گال چوم کر کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ اس نے پریشان ہو کر میرے آنسو دیکھے، پھر کہا، پاپا کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ میرا دل اور بھر آیا۔ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، بہت زور کی چوٹ لگی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، پاپا آپ میرے ساتھ میرے دوست کے پاس چلیں۔ پتا ہے ایک دن میں گر گئی تھی، میرے پیر میں بھی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں روئی تو اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا، پھر اس نے میرے پیر پر ہاتھ رکھا تو میرا درد ختم ہو گیا۔ میں حیرانی سے اس کی بات سنتا رہا۔ گل اندام عجیب بچی تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی ہی باتیں کرتی تھی جن کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اس کی ایک سہیلی ہے جو بالکل ماما کی طرح نظر آتی ہے، وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے، باتیں کرتی ہے اور اچھے کھانے پکا کر کھلاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں کسی کام میں مصروف ہوتا اور جب اسے دیکھتا تو اس کے بال بنے ہوئے ہوتے، کپڑے تبدیل ہو چکے ہوتے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کیونکہ میں نے آیا بھی نہیں رکھی تھی اور آس پاس بھی ایسا کوئی نہیں تھا جو یہ سارے کام کر سکتا۔ رفتہ رفتہ مجھے یقین ہو گیا کہ گل اندام کے ساتھ یقیناً کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے جو صرف اسی کو نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی اس کی بات پر مجھے کوئی خاص حیرت نہ ہوئی، لیکن میں اب مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اس جادوگر کی طاقت کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا، وہ میرے نہ چاہنے کے باوجود گل اندام کو مجھ سے لے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فوراً ہی اپنے بیگ میں اپنے اور گل اندام کے چند جوڑے ڈالے، کچھ مزید ضروری چیزیں رکھی اور کاٹیج کو بند کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں گل اندام کو لے کر اس ملک سے ہی کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں وہ جادوگر نہیں پہنچ سکے گا۔ گل اندام کچھ دور تک پیدل چلتی رہی، پھر اسے میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ مجھے جب کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو میں فون پر گاڑی منگوا لیتا تھا۔ ابھی بھی میں نے کال کی مگر سگنل غائب تھے۔ میں چلتا رہا، اچانک ہی ایک جگہ مجھے رکنا پڑا۔ سامنے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا کتا کھڑا تھا جو فٹ بھر لمبی زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس کے بھیانک دانت باہر نکل رہے تھے۔ مجھے اور گل اندام کو دیکھ کر وہ ہرایا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا تو وہ بھی وہیں رک گیا۔ میں جیسے ہی چند قدم آگے بڑھتا وہ بھی خوفناک انداز میں ہراتے ہوئے آگے بڑھتا۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید کہیں اور سے نکلنے کی راہ ہو۔ ایک اور راستہ بھی تھا۔ میں اس طرف چلنے لگا تو یہ کتا پھر ہراتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا، جیسے مجھے دھمکا رہا ہو کہ خبردار یہاں سے گزرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں بے بس سا ہو کر پلٹ آیا۔ کاٹیج میں داخل ہوتے وقت میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں، مگر گل اندام کے خیال سے ضبط کر گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری اور بوجھل رات تھی۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس رات میرے دل کی کچھ ایسی عجیب سی حالت ہو رہی تھی کہ میں وضو کر کے جب جائے نماز پر کھڑا ہوا تو مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں روتا رہا۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اللہ کے حضور فریاد کرنے لگا، میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، ان کی سزا میری معصوم بیٹی کو نہ دے، اسے اس جادوگر سے بچا لے۔ میں بہت دیر تک دربار الہی میں مناجات کرتا رہا، پھر دل کو کچھ سکون میسر ہوا تو اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ گل اندام ہر چیز سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے باہر کوئی موجود ہے۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے میں دوبارہ لیٹ گیا اور نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ جادوگر اس وقت ایک معمولی سی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آگ چل رہی تھی جس کے گرد کچھ ہڈیاں اور ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک اور آدمی 2 زانوں بیٹھا تھا۔ جادوگر نے آگ کے سرخ شعلوں کو گھورتے ہوئے کہا،
कल का दिन हमारे इंतजार का आखिरी दिन है। कल हम उस बच्चे की भेंट चढ़ाएंगे और शैतान हमसे खुश होकर हमें वो ताकत दे देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली। वो दूसरा आदमी बोला, लेकिन गुरुजी, सिर्फ वो बच्ची ही क्यों? हम किसी भी बच्ची की भेंट दे सकते हैं। फिर आखिर हमने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? गुरु ने उसे बताया, क्योंकि वो बच्ची जादू का समर है। वो बहुत खास बच्ची है। उसकी माँ पर जादू किया गया था जो मैंने ही किया था। मैंने उसकी रूह को अपने कब्जे में करने के लिए वो जादू किया था, मगर वो नाकाम हो गया और अब मुझे सिर्फ उस औरत की कोख से जन्म लेने वाली बच्ची ही कामयाब कर सकती है। दूसरा आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, फिर तो कल का दिन हमारी फतह और कामयाबी का दिन है। वो दोनों गुरूर और नखुवत से भरपूर कहकहे लगाने लगे। अगले दिन मैं जागा तो उस वक्त दोपहर हो रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा, अपने पहलू पर नजर डाली तो दिल उछलकर हलक में आ गया। गुलंदाम वहां मौजूद नहीं थी। गुलंदाम, गुल बेटा, कहाँ हो तुम? उसे ना पाकर मैं दीवाना सा हो गया था। कहीं उसे जादूगर तो नहीं ले गया? मैं भागता हुआ बाहर निकला और उसे पागलों की तरह आवाजें देने लगा। गुल, गुल कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही बेटा? मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा जैसे सीने की सारी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि कहीं वो बागीचे में तो नहीं है। मैं दौड़ता हुआ बागीचे में पहुंचा। उसी वक्त वो मुझे फूलों की कुंज से झांकती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। साथ ही मुझे शदीद गुस्सा भी आ गया। आखिर वो बार बार यहाँ आकर क्यों छुप जाती थी? मैंने गुस्से की शिद्दत में उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चंद लम्हे तक तो हैरानी और बेयकीनी से मुझे देखती रही, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। उसके गालों पे फिसलते हुए आंसू देखकर मैं बेहद पेशमान हुआ। आज तक मैंने उसे डांटा तक नहीं था और आज थप्पड़ मार दिया था। मैं शर्मिंदा सा होकर उसकी तरफ बढ़ा। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम इस तरह खो जाती हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है। बस इसीलिए गुस्सा आ गया था। मैंने उसको गोद में लेना चाहा तो वो जल्दी से एक तरफ हटकर गुलाब के पौधे के पास जाकर खड़ी हो गई। अगले लम्हे मैं बेयकीनी से आंखें झपकने लगा, क्योंकि एक खूबसूरत गुलाब का पौधा खुद ब खुद टूटकर किसी ने गुल के हाथ में दे दिया। दूसरे ही पल वो उसी तरह से फिजा में बुलंद हो गई जैसे किसी ने उसे गोद में उठा लिया हो। वो सिसकियां लेती हुई बोली, पापा बहुत बुरे हैं, मुझे मारते हैं। मैंने उनके साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। ये मंजर देखकर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की तेज लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। गुल किसी से मुखातिब थी, मगर किससे? कौन था वो नादीदा वजूद? थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तो तुम कौन हो? गुल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? चंद लम्हे बाद वो नादीदा हस्ती एक इंसानी पैकर में ढलने लगी। उसे देखकर मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। वो यास्मीन थी। मैंने चकराते हुए सर के साथ उसे देखने और कुछ पूछने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों तले अंधेरा छाता गया और अगले ही पल मैं बेहोश होकर गिर गया। जब दोबारा मुझे होश आया तो मैंने खुद को कॉटेज के अंदर बेड पर पड़े देखा। मैं जल्दी से उठ बैठा। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था। इधर उधर देखा तो गुलंदाम को अपने पहलू में सोते देखा। वो गहरी नींद में थी। उसी वक्त मेरी नजर सोफे पर पड़ी। वहां वही बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यास्मीन तो कई साल पहले मर चुकी थी। मैंने खुद उसे अपने हाथों से दफनाया था, फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? मैं हैरत और खौफ से उसे देखते हुए सोचने लगा। उसी वक्त उसने सर मोड़कर मेरी तरफ देखा और नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान मत हो वक्कार साहब, मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। मैं यास्मीन जैसी दिखाई जरूर देती हूँ, मगर यास्मीन नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? मैं बेसाख्ता पूछ बैठा। वो चंद लम्हे तक खामोशी से गुलंदाम को देखती रही, फिर बोली, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम शीबा है और मेरा ताल्लुक जिन्नात के एक कबीले से है। ये सुनकर मैं डर और हैरत से उछल पड़ा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, क्यों, डर लग रहा है मुझसे? मैं लाजवाब होकर रह गया था। खामोशी से उसे देखने लगा। वो उसी नर्म लहजे में बोली, फिक्र मत करो, ना तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है और ना ही अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन तुमने बताया नहीं, गुलंदाम से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?
तुम इसे कब से और क्यों नजर आती हो? उसने जवाब देते हुए कहा। गुलंदाम बहुत छोटी थी, शायद 3 महीने की। तब वो एक रात बहुत रो रही थी। मुझसे उसका रोना देखा न गया। मैं उसे बहलाने के लिए उसकी माँ का रूप लेकर आ गई। गुलंदाम मुझे देखते ही खामोश हो गई और चहकने लगी। उस रात से मैं हमेशा इसके साथ रही। बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ की तस्वीर देखकर मुझे माँ समझना शुरू किया, मगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसकी माँ नहीं, हाँ माँ जैसी जरूर हूँ। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई। मैं हैरत से उसको देख रहा था। उसके और यास्मीन के अंदर जो चीज मुश्तरक थी वो ममता थी। गुलंदाम के लिए तो गोया उसकी माँ मरकर भी जिंदा थी। मेरी आंखें नम होने लगी। इस वक्त वहां से कुछ दूर जादूगर एक झोपड़ी में सुर्ख दायरा बनाए आंखें बंद करके बैठा हुआ मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहा था। कमरे में बैठे हुए उन दोनों को कमरा हिलता सा महसूस हुआ था। मैं भी घबरा गया। गुलंदाम नींद में से जाग गई थी। ये क्या हो रहा है पापा? गुलंदाम ने घबराते हुए कहा। मैं भी घबराकर गुलंदाम की तरफ बढ़ा। शीबा जिनजादी खामोशी से कुछ सूंघने लगी। उसने हाथ उठाकर गुलंदाम को चुप रहने का कहा। कुछ देर तक शीबा सूंघती रही। अचानक ही कमरे में आग जल उठी। गुलंदाम वहशत से आग की जानिब देख रही थी। कमरे में आलती पालती मारे बैठे हुए जादूगर ने एक झटके से आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर तशवीश नजर आने लगी। वो खुद कलामी करते हुए बोला, ये कौन आ गया है दरमियान में? वो बुढ़ा किसको लाया है अपनी हिफाजत के लिए? वो चंद लम्हे तक खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, कब तक भागेगा मोरक, कब तक छुपाएगा उसको मुझसे? आग को देखकर शीबा की आंखें मारे गुस्से के सुर्ख पड़ गई थीं। उसने कुछ बोलकर चुटकी बजाई और पल भर में आग गायब हो चुकी थी। गुलंदाम ने हैरानी से उस जगह को देखा जहां अब आग का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। मैं भी हैरत ज़दा रह गया। ये आग कैसे बुझाई अम्मी? गुलंदाम ने हैरानी से पूछा। शीबा मुस्कुरा दी। उसने आगे बढ़कर गुलंदाम को गले से लगा लिया। मैं बुत बना बैठा रहा। वो गुलंदाम को सीने से लगाए बैठी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यास्मीन कब्र से निकलकर वापस आ गई हो। वो हूबहू यास्मीन जैसी थी। ऐसे, शीबा ने चुटकी बजाते हुए कहा। गुलंदाम मासूमियत से उसे देखने लगी। मुझे भी ऐसा करना है जैसे आपने किया है अम्मी। नहीं बेटे, आप अभी छोटी हैं, बड़ी होंगी तब मैं आपको सिखाऊंगी। शीबा प्यार से उसका गाल चूमते हुए बोली। मैं जो अब तक साकत बैठा हुआ था अचानक होश में आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को उस जादूगर से बचाया है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं ममनूनियत से शीबा को देखते हुए बोला। शीबा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और गुलंदाम को सुलाकर धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मैं गुमसुम सा उसे देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो सो गई तो शीबा मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। उसने कहा, वक्कार साहब, आपकी बेटी अभी भी महफूज नहीं है। वो जादूगर उसे आपसे छीनने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। मैंने उसे बेबसी से देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? वो क्या चाहता है मेरी बेटी से? वो मुझे गौर से देखते हुए बोली, आपने अपनी बीवी से जादू के जोर पर शादी की थी क्या? वो पहले आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, ऐसा ही है ना? उसका सवाल सुनकर सख्त सर्दी में भी मैं पसीने में शराबोर हो गया। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, हाँ। उसने कहा, ये गलती ही आपके लिए अजाब बन गई है। उस जादूगर ने वो जादू आपके लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए किया था। मैंने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, मतलब ये कि वो जादूगर एक मखसूस जादू के जरिए उसकी रूह पर काबू पाना चाहता था। ये जादू बहुत कदीम था और खतरनाक भी। उसके जरिए अगर वो यास्मीन के हमसाद पर काबू पा लेता तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी, मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया। अभी वो अपना अमल मुकम्मल नहीं कर पाया था जब यास्मीन मर गई। इस तरह उसकी सारी मेहनत जाया हो गई। अब उसकी उम्मीद का मरकज गुलंदाम है। गुलंदाम जो कि जादू के जरिए होने वाली मोहब्बत के नतीजे में पैदा हुई है, इसलिए वो जादूगर के लिए बहुत अहम है। वो उसे अपने शैतानी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं दम बखुद बैठा ये सारी दास्तान सुन रहा था। अब समझ में आया था कि आखिर वजह क्या है जो जादूगर हाथ धोकर गुलंदाम के पीछे पड़ गया है। मैंने उससे पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जादूगर से गुलंदाम का पीछा छूट सके? उसने अज़बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तरीका है, मगर इसके लिए आपको उस जादूगर के सामने जाना पड़ेगा।
मगर ये करते हुए बेहद होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। मैंने बेताबी से पूछा, कौन सा तरीका है वो? मैं अपनी जान पर खेल कर भी वो करूंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा सलामत और महफूज देखना चाहता हूँ। शीबा राजदारी से मुझे बताने लगी। उस वक्त जादूगर अपनी झोपड़ी में बैठा कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। अब तक उसने जो वार किया था उसकी नाकामी का असर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर उसके रास्ते में किस चीज ने रुकावट खड़ी कर रखी है, इसीलिए वो ये मंत्र पढ़ रहा था। एक मखसूस तादाद में पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई रोक दी। उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। उसने हिकारत से कहा, अच्छा, तो एक मामूली सी जिन्नी मेरा मुकाबला करने के लिए खड़ी हुई है। ये कहने के बाद उसने फौरन ही एक दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। शीबा गुलंदाम के पास बैठी थी। अचानक ही उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नमूदार हुए थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात है शीबा, तुम्हें क्या हुआ है? शीबा ने तकलीफ से तड़पते हुए जवाब दिया, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। शायद जादूगर ने मुझ पर वार कर दिया है, लेकिन तुम घबराना मत। गुलंदाम उसी तरीके से बच सकती है जो मैंने तुम्हें बताया है, उसी पर अमल करना। वो जल्दी जल्दी कहने लगी। मैंने उसे थामने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले ही उसने एक कर्बनाक चीख मारी और गायब हो गई। मैंने घबराकर गुलंदाम को अपनी गोद में छुपा लिया। मैं जाने कितनी देर तक उसे गोद में छुपाए बैठा रहा, यहाँ तक कि आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से पहले मतलूबा चीज अपने लिबास में छुपाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां उसी जादूगर जैसे हुलिये वाला एक आदमी खड़ा था। उसने हिकारत से मुझे देखा और कहा, चलो भाई, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। मैं खुद उसे लेकर चलूंगा और उस जादूगर को दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो मुझे घूर कर देखा, फिर कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। ठीक है, ले चलो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने गुलंदाम को उठाया, कॉटेज को ताला लगाया और हम दोनों पैदल ही एक तरफ चलने लगे। मेरा ख्याल था कि हम शहर के उसी मखसूस मकान की तरफ जा रहे हैं, मगर ये देखकर मुझे हैरत हुई कि हम उसी जंगल में एक तरफ बढ़ रहे थे। फासला ज्यादा नहीं था। कुछ देर मजीद चलने के बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मुझे झोपड़ी के बाहर खड़ा करके वो आदमी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और हमें अंदर लेकर गया। जादूगर आलती पालती मारे बैठा था। उसके सामने एक गेंडे की सी शक्ल का बुत रखा हुआ था, जिसकी बनावट बहुत ही खौफनाक थी। उस बुत को एक थोड़ी ऊंची चबूतरा नुमा जगह पर रखा गया था और उसके चारों तरफ आग चल रही थी। बुत के कदमों में एक तेजधार आला चमक रहा था, जो यकीनन गुलंदाम के लिए रखा गया था। मेरा खून खौल कर रह गया, मगर मैंने अपना गुस्सा जब्त किया और मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। जादूगर ने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर मुझे देखते हुए कहा, क्यों भाई, आज हमारी दहलीज पर कैसे आ गया? कोई नई चाल चलने आया है या हार मान ली है? मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मेरा बचाव जो कर रही थी उसके साथ तुमने पता नहीं क्या किया। अब और किसकी मदद के सहारे लड़ता? इसीलिए अपनी बेटी को भी ले आया हूँ और खुद भी चला आया हूँ, ताकि तुम एक ही बार हम दोनों का किस्सा खत्म कर दो। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। वो बहुत अय्यार और चालाक था, मगर उस वक्त गुरूर और बड़ाई के नशे में चूर होकर सारी एहतियात भूल गया। मुझे घुटनों पर बिठाकर उसने गुलंदाम को भी सामने बिठाया और मंत्र पढ़ने लगा। वो मुकम्मल तौर पर मंत्र की तरफ मुतवज्जे था और यही वो मौका था जब मैं अपना पहला और आखिरी वार कर सकता था। मैंने गैर महसूस तरीके से जेब में हाथ डाला और अंदर रखी हुई वो छोटी सी शीशी निकाल ली जिसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी में मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी हुई थी। मैंने वो निस्फ पानी उस जादू पर उंडेल दिया और बाकी पानी उस बुत पर। वो चीखता हुआ गिरा और लौट पौट होने लगा, जैसे उस पर तेजाब छिड़क दिया गया हो। बुत को भी आग ने घेर लिया था। उसी वक्त किसी के गिरने की आवाज सुनाई थी। मैंने पलट कर देखा तो जादूगर का दूसरा साथी जमीन पर गिरा हुआ था। शीबा उसे खत्म कर चुकी थी। उसी वक्त झोपड़ी को शोलों ने घेर लिया। जादूगर मर रहा था और उसकी जादू नगरी तबाह हो रही थी। मैंने गुलंदाम को उठाया और शीबा के साथ बाहर निकल आया। जादूगर का अंजाम हो चुका था। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से शीबा को देखा।
वो मुस्कुराते हुए झोपड़ी को जलते हुए देख रही थी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे और मेरी बेटी को बचाया। मेरी बात पर उसने चौंक कर मुझे देखा और मुस्कुरा दी। गुलंदाम को मैंने भी माँ की तरह ही पाला है, इसलिए शुक्रिया अदा मत करें, उसने कहा तो हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर हम तीनों घर की तरफ चल पड़े। झोपड़ी से शोले अभी भी बुलंद हो रहे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।